بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر کو دو اہم واقعات ماضی میں رونما ہوئے ہیں جن کی تاریخ آپ بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ 16 دسمبر 1971 کو ہمارے پاکستان کا مشرقی بازو ہم سے کٹ گیا۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس کے دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے میں جو اکثر آپ بچوں کو کہتا ہوں نا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں اور ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرنے کی بجائے ہمیں متحد ہو کر اکٹھے ہو کر بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح نہیں کرتے اور آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں تو اس سے کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی حالات مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے، پھر وہاں کے لوگ مغربی پاکستان سے متنفر ہو گئے، جس سے بھارت نے فائدہ اٹھایا اور مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا گیا، ایک نیا ملک بن گیا۔ وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے بنا، پاکستان کمزور ہو گیا، پاکستان آدھا رہ گیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا ہے کہ آج یہ جو پاکستان ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم نے پھر بھی ان کمزوریوں کا تدارک نہ کیا، ہم آپس میں لڑتے رہے، یہ پنجابی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ سندھی ہیں، یا دینی لحاظ سے یہ دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اس طرح اگر ہم لڑتے رہے اور ہماری سیاسی پارٹیاں بھی آپس میں لڑتی رہیں، جس طرح آج ہمارے پورے ملک کا ماحول ہے، اور یہ لڑائیاں لڑتے لڑتے محض الیکشن جیتنے کے لیے، محض ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی قوم کا، اپنے ملک کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی ایک کو کوئی چور کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب یاد رکھیں، یہ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. یہ اسلام کی تعلیم کے منافی باتیں ہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں اور دوسروں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کریں۔ واضح حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو آدمی دوسرے کی کمزوریوں اور عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ اس کی کمزوریوں اور عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول جو آج ہمارے ملک میں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا مزید بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی تو آپس میں نہیں لڑتے، چاہے ہم دینی حوالے سے بات کریں، سیاسی حوالے سے بات کریں یا صوبوں کے حوالے سے بات کریں، سارے ہم بھائی ہیں۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے،
بلکہ پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے ایسے واقعات سے بچنا ہے، جس طرح ماضی میں پاکستان دو لخت ہوا، دو ٹکڑے ہوا، کمزور ہو گیا، تو پھر ہمیں آئندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا کہ ہم آپس میں پوری قوم لڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا تماشا بنا ہوا ہے، آپس کی لڑائیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ انہی کمزوریوں کی وجہ سے 16 دسمبر کو ایک دوسرا واقعہ رونما ہوا، جو پشاور میں آرمی پبلک کالج کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وہ بھی ہماری اپنی کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے غیروں کی جنگ کو اپنے ملک کے اندر ہم لڑے، غیروں کے کہنے کے اوپر ہم نے اپنی ہی قوم کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ پھر یہی ہوا کہ معصوم بچوں کا خون بہایا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہوئے، وہ سارے ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ 16 دسمبر کے یہ دو واقعات ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ مشرقی پاکستان جو پاکستان سے علیحدہ ہو گیا اور آج بنگلہ دیش کے نام سے نیا مسلمان ملک وجود میں آ گیا۔ اگرچہ ملک تو مسلمانوں کا ہے، لیکن مسلمان کمزور ہو گئے۔ دوسرا واقعہ آپ کو بتایا کہ پشاور کے اندر جو آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، یہ بھی انہی کمزوریوں کا نتیجہ ہے، جن کمزوریوں کا شکار آج ہم ہیں۔ دوبارہ وہی کمزوریاں، وہی غلطیاں آج ہمارے اندر بہت زیادہ حد تک پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لیے بحیثیت طالب علم بھی، بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت پاکستانی بھی، ہم سارے لوگوں کو یہ سوچنا ہے اور یہ تہیہ کرنا ہے، خاص کر آپ بچے طالب علم جو اس قوم کا مستقبل ہیں، کہ ہم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں ہم نے نہیں پڑنا، جن کا ذکر میں کر رہا ہوں نا، کہ ہم نے نہ تو دینی حوالے سے آپس میں لڑنا ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، سارے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، نہ ہی پارٹیوں کی بنیاد پر لڑنا ہے۔ الیکشن آتے ہیں، ہم یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے۔ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، پارٹیوں کی کون سی بات ہے؟ یہ عارضی طور پر ہوتا ہے، جو آدمی جس کو مرضی ہے ووٹ دے، لیکن آپس میں لڑے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگائیں، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں، برا بھلا مت کہیں، برادریاں ختم نہ کریں آپس میں۔ تو سب اکٹھے ہو کر رہنا ہے۔ آپ بچوں نے بڑے ہو کر عملی میدان میں جب جانا ہے تو یاد رکھنا ہے، ایک تو ہم سب مسلمان ہیں، آپس میں ہم نے نہیں لڑنا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے کوئی پارٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر کیچڑ نہیں اچھالنا۔ سیاسی پارٹیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بندہ یہ کہے کہ جی میں اگر جیت گیا تو میں نے یہ اچھے کام کرنے ہیں۔ اب اپنا جو ماٹو ہے، مشن ہے، وہ بندہ بتاتا ہے۔ پارٹیوں کا کام یہ ہے، نہ کہ ہماری ساری سیاست اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، ہماری پارٹی بہت اچھی ہے، فلاں پارٹی خراب ہے۔ اب یہ اللہ کے دین کے خلاف باتیں ہیں۔ یہ بات آپ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ 16 دسمبر کے حوالے سے جو لیسن ہے نا، بحیثیت طالب علم، یہ چیزیں آپ بچوں کو سکھانا ضروری ہیں، تبھی ہماری
جو ہمارا ملک ہے یہ بچ سکے گا، تبھی ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے، تبھی ہماری تعلیم بھی آگے بڑھے گی، ہماری سائنس بھی آگے بڑھے گی، ہماری معیشت بھی آگے بڑھے گی، مالی لحاظ سے بھی ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، ان پر عمل کریں گے تو تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے ان باتوں کا گہرا تعلق ہے تعلیم کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، سب کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ اور بالخصوص پاکستانی عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، نہ دینی جماعتوں نے لڑنا ہے، نہ سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے، آپس میں تفریق نہیں ہونا ہے، ورنہ ہمارا پیارا پاکستان یہ پھر کمزور ہو جائے گا، اس کے پھر ٹکڑے ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس کو قائم و دائم رکھنا ہے تو ہم نے بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، متحد ہو کر رہنا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔